روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ حکمت ہے، مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا، اور گنہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے، مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز، مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے، مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. اللہ نے مرض میں اجازت دی، اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا ہے نا حقیقی مشقت پر کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو، تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو میرا پیپر نہیں بھی ہے، مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے، وہ نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا، پروفیسر حضرات، ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی. دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. اسی وجہ سے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو، اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو 1 منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات؟ گرمیوں میں گڑھا کھودنے والا مزدور، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ مشقت ہوگی. مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مشقت کی وجہ سے اجازت دی. مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے. 1400 سال سے مسلمان ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے. یہی تھا مزدوری کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، گڑھے کھودنا. یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی، ایئر کنڈیشن روم اور اے سی آفس ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو، وہ تو یہی تھے، مزدور تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے؟ وہ تو 1 سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا، بولو نا بھائی، نہیں، وہ تو مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پہ قرآن و سنت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ زندگی. مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت. لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا. توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا، چھوڑنا جائز. چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں، توڑنے کے دلائل، بولو نا یار، الگ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں 30 دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں، 30 کے 30 دن روزہ رکھ کے توڑے گا، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. کفارہ بعد میں قضا کر لے، چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے سوائے 2 کے، مریض اور مسافر. کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں داخل ہے، جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے. لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا، پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا. اب اگر کوئی کہ یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت، تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے، آپ کی اپنی منطق ہے جو
اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا, غسل کے لیے آپ کو پورا جسم ناپاک, آپ کا احتلام ہوا, جسم میں ناپاکی لگی, پانی نہیں مل رہا. اللہ کہتے ہیں مٹی پہ یوں ہاتھ مارو, یوں مارو, نماز پڑھو. آپ کہیں یار یہ جب پورا جسم لت پت ہے نجاست میں, یہ یوں کیا, یہ اس سے کیا کو پاک تھوڑی ہو جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے گندگی میں نہیں ہے, قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کر لو تو میں اس کو, اور نیت کا فرق ہے. وضو کی نیت سے وہی کام کرو گے تو باوضو کہلاؤ گے, غسل کی نیت سے یہی 2 ضربے مارو گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے غسل کر کے آئے ہو. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے, اس لیے کہتا ہوں فقہا کو فالو کرو. خدا کی قسم ان جیسا دماغ کسی کے پاس نہیں ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں.